اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضیء کوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین والسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ عزاداران امام مظلوم، عشرہ ماہ محرم تمام ہو گیا ہے اور آج آپ اس رات میں پرسہ دینے آئے ہیں کہ جس کی مہلت حسین ابن علی نے مانگی تھی۔ یہ وہ رات ہے کہ جو حسین نے مہلت میں مانگی تھی، ورنہ روز تاسوعہ 9 محرم حسین کی شہادت ہو چکی ہوتی۔ یہ رات ایک عجیب رات ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے جب 7ویں محرم سے 9ویں محرم تک کی پیاس تھی، بچے تیسرا دن ہو گیا تھا، التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اب اگر ایک رات اور بڑھ جائے تو ظاہر ہے شہداء کی پیاس بھی ایک رات بڑھ جائے گی، بچوں کی پیاس بھی ایک رات اور بڑھ جائے گی، لیکن مصلحت امام اس رات کی مہلت میں خدا جانے کیا کیا تھی، لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو پہلی مصلحت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ حسین ابن علی نے اس رات میں اپنے اصحاب و انصار کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ ان کو معمولی نہ سمجھنا۔ دیکھیے، ہم نے ابھی سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی، قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے اوپر قتل ہونا ہم نے واجب کیا ہے، وہ خود اپنے گھروں سے نکل کے اپنے مقتل میں آ جائیں گے۔ دیکھیے، کربلا میں حسین ابن علی کو 2 شریعتوں پر عمل کرنا تھا۔ ایک شریعت عمومی جو آپ کے جد کی شریعت ہے، اور ایک کتب علیہم القتل، جن پر قتل ہونا واجب ہو گیا،
جب قتل ہونا واجب ہو گیا تو یہ بھی ایک وجوب ہے جس کو ادا کرنا تھا، یہ ایک وجوب تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کربلا میں بہت سے ایسے امور نظر آتے ہیں کہ جو عام شریعت میں نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ دنوں میں بعض دن گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ نابالغ پر جہاد واجب نہیں ہے، لیکن کربلا میں نابالغ بچوں پر جہاد واجب تھا۔ اسی طریقے سے اور بعض امور ہیں۔ اب امام نے مہلت مانگی اور اس کے بعد جیسے ہی رات کا سناٹا اور اندھیرا پھیلا، مہلت مانگی تھی عبادت کے لیے، مہلت مانگی تھی ذکر خدا کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے، وہ بھی کس نے مانگی تھی؟ اس نے کہ جس کی کوئی رات بھی بغیر عبادت کے نہیں گزرتی۔ یہ تمام شہداء منتخب روزگار تھے، یہ سب شب زندہ دار تھے، ان کی راتیں عبادتوں میں ہی گزرتی تھی۔ یہ امیر المومنین کے اصحاب السر تھے۔ تو جب علی کبھی رات میں نہیں سوئے سوائے شب ہجرت کے، تو یہ علی کے ایسے چاہنے والے کہ جس طرح کربلا میں یہ حلت بے فنائق کی منزل پر آ گئے امام حسین کے لیے، اس سے پہلے یہ امیر المومنین کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے فنا ہونے والے لوگ تھے۔ یہ منتخب روزگار تھے، ان کی راتیں عبادتوں میں ہی گزرتی تھیں، وہ تو گزرنا ہی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ حسین نے چراغ بجھا کے اور ایک خطبہ دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے اپنے جانثاروں، اپنے ساتھیوں اور اپنے چاہنے والوں سے زیادہ وفادار نظر نہیں آئے، کبھی میں نے نہیں دیکھا، میرے علم میں نہیں کہ کوئی ان سے زیادہ وفادار بھی دنیا میں گزرا۔ تمہاری وفاؤں کا مجھے اعتراف ہے۔ اب دیکھیے حسین گفتگو کو کہاں لے جا رہے، تمہاری وفاؤں کا اعتراف ہے، تم وفادار ہو، وفادار رہو گے، تمہاری وفا پانچ آنے والی نہیں۔ پھر کہا کہ دیکھو میں اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، یعنی جب تمہارے اوپر نصرت امام واجب ہے وہ میں نے ساقط کر دی، جو نصرت امام تمہارے اوپر واجب ہے وہ ساقط ہو گئی، اب تمہارے اوپر واجب نہیں۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ مجھے چھوڑ کے روز حشر میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے، تو میری ضمانت ہے کہ تمہارے لیے شفاعت میں دلواؤں گا، تمہیں شفاعت میرے نانا کی 100% ملے گی، اس سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ دنیا والے تم سے یہ کہیں گے کہ تم نواسہ رسول کو چھوڑ کے چلے آئے، تو تمہارے لیے یہ ایک راستہ میں کھول رہا ہوں کہ میرے گھر کے افراد سے، بچوں میں سے کسی کی انگلی پکڑو لے جاؤ، تاکہ تمہارے پاس یہ بہانہ ہو کہ ہم اس کو بچا کے لائے تھے۔ یعنی امام نے ایک مرتبہ دین، دنیا، آخرت، ہر چیز کی طرف سے نجات دلا دی۔ اب اس کے بعد کہا کہ اب تو کوئی چیز مانے نہیں ہے، اب تم لوگ چلے جاؤ، رات کا پردہ ہے، اگر یہ لوگ مجھے پا لیں گے تو تم سے تعارض نہیں کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری گفتگو جو حسین کر رہے ہیں، کیا حسین کو نہیں معلوم کہ اس میں سے کوئی ایک بھی جانے والا نہیں؟
حسین کو معلوم ہے، لیکن رہتی دنیا تک یہ دکھانا ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے قتل ہونا واجب کیا ہے، اور وہ وجوب قتل جو ہے وہ ان کے اوپر واقعی ہے، اور یہ اللہ سے عہد کر کے تیار ہیں جان دینے کے لیے۔ تو ان کو پہچانو، یہ عام دنیا والی شریعت، عام شریعت کے اعتبار سے بزرگ نہیں ہیں، ان کی بزرگی کے لیے پروردگار عالم نے ایک خاص قانون بنایا، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو تاریخ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے جانثاروں نے کھڑے ہو کے امام سے یہ کہا کہ مولا یہ 4 دن کی زندگی آپ کے بغیر ہم گزار لیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم کو بار بار قتل کیا جائے، ہم کو بار بار زندہ جلایا جائے، ہماری راکھ اور ہماری خاک اڑائی جائے، اور پھر ہمیں زندہ کر کے میدان میں بھیجا جائے تو 70 دفعہ بھی آئیں گے تو ہم آپ کا قربان ہوں گے۔ اگر حسین یہ نہ کہتے کہ تم چلے جاؤ تو ان کے دل کی باتیں دل میں رہ جاتی۔ کیا جذبہ تھا یہ حسین نے ظاہر کرا دیا کہ دیکھو میرے جانثار کیسے ہیں، ان کو دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، شفاعت بھی مل جائے، جنت بھی مل جائے، پھر بھی یہ میرے ساتھ 1 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 70 دفعہ مرنے کو تیار۔ تو یہ تعارف ہو گیا شب عاشور۔ اگر یہ مہلت حسین نہ مانگتے تو یہ تعارف شہدائے کربلا کا نہ ہوتا۔ شہدائے کربلا کو حسین نے رہتی دنیا تک منفرد قرار دے دیا۔ دیکھیے آج آپ جوش عقیدت میں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمانے کا حر ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ زمانے کے حبیب ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمانے کے زہیر ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ زمانے کے مسلم ابن اوسجہ ہیں، یہ مسلم ابن عقیل ہیں، یہ زمانے کے عباس ہیں۔ توبہ کریں، کبھی ایسا نہ کریں۔ ہر ایک کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اصحاب حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ آئے تھے دنیا میں، ایک ہی دفعہ چلے گئے، اب کوئی ان جیسا نہیں آئے گا، ان جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ بہرحال جب ایک مرتبہ یہ امتحان شہداء کا ہو چکا، مردوں کا ہو چکا، تو اب ایک مرتبہ نظر ڈالیے ذرا شب عاشور خیام حسینی پر، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رات کا وقت ہے، صحرا کی اندھیری رات ہے، اور خیموں میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ جل رہے ہیں جن کی روشنی خیمے سے باہر بھی نہیں جا رہی، اور ہر خیمے میں کوئی ماں ہے جو اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا صبح کو قربانی کا دن ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو جانے میں دیر ہو جائے۔ آپ نے مردوں کا جذبہ یہ دیکھا جن پر جہاد واجب تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 دفعہ مریں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ذرا بیویاں جن پر جہاد واجب نہیں ہے، ان کی گودوں کے پالے، جن کی شادیوں کے ارمان تھے، جن کے پھولنے پھلنے کے ارمان تھے، اب ہر ماں کو یہ ارمان ہے کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش ہے، سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے۔ کربلا کی ماں جیسی مائیں کوئی نہیں، کوئی مثال نہیں ہے۔ کوئی خیمہ ہے جہاں ثانی زہرا
اپنے بچوں کو تیار کریں کہ دیکھو میں بڑی ہوں، میں نمائندگی کر رہی ہوں شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ماں کا لال قربان ہو جائے اور زینب کا لال قربان نہ ہو؟ کہیں کوئی بیوہ ماں ہے جو کم سن بچوں سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو بیٹا دیر نہ کرنا، اور کہیں ہم شکل پیغمبر کی ماں بے چین ہے کہ بیٹا تمہاری ماں خاندان غیر سے ہے، دیکھو تمہیں دیر نہ ہونے پائے، تم جانے میں دیر نہ کرنا۔ ایک طرف ایک خیمے میں ایک ماں جس کا بچہ جاں بلب ہے، جس کے بچے کے بچنے کا امکان بہت کم ہو گیا ہے، یہ 6 ماہ چوتھی محرم سے بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، لیکن ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا کاش تو گھٹنیوں چلتا ہوتا تو میں تجھے پہلے بھیج دیتی، تو میں تجھے بھیج دیتی۔ کیا ماں تھی کربلا کی۔ ایک مرتبہ جب خیام حسینی کی طرف نظر ڈالی جاتی ہے، اصحاب حسین کے خیموں پر نظر ڈالی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں اس طرح آ رہی ہیں کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھن بھنانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس قدر خضوع و خشوع میں اور اس قدر شوق شہادت سے سرشار ہو کے یہ عبادت گزار آج کی رات عبادت کر رہے۔ ایک مرتبہ سید مظلوم خیمے سے نکلے اور مقتل کی طرف، جہاں سناٹا ہے، جہاں اندھیرا ہے، ایک مرتبہ بڑھنے لگے۔ نافع ابن ہلال نے جو دیکھا کہ مولا اکیلے جا رہے ہیں، نافع خاموشی سے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب مولا نے قدموں کی آہٹ سنی تو مڑ کے دیکھا نافع آ رہے ہیں۔ کہا نافع تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو اکیلا کیسے مقتل میں بھیجوں، مولا آپ کو اکیلا نہیں بھیجوں گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ نافع میں تمہیں کچھ مقامات دکھاؤں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک نشیب میں آئے اور کہا نافع تمہیں معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا آقا آپ بتائیے۔ کہا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا سر تن سے جدا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پس گردن سے میری گردن کاٹی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بعض مقاتل یہ کہتے ہیں، بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ مختلف شہداء کے قتل گاہیں امام نے دکھائیں۔ خدا جانے امام کو اپنی قتل گاہ میں رات کو جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ البتہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ مقام وہ تھا جہاں مادر حسین منتظر تھی اور زمین کو صاف کر رہی تھی
کہ یہاں میرا نور نظر زمین میں خاک و خون میں تڑپے گا۔ بہرحال رات گزر گئی، جب ایک مرتبہ صبح صادق نمودار ہونے لگی تو یہ اصحاب حسین صفیں باندھ کے نماز صبح کے لیے ایک مرتبہ آمادہ ہوئے، خاک کربلا پر تیمم کر کر کے یہ شہداء نماز کے لیے آمادہ ہوئے۔ حسین نے نماز کی امامت کا آغاز کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں نے پھینکا ہے۔ اور یہ کہہ کے ایک تیر جو اس نے پھینکا، ایک تیر کا چلنا تھا کہ ایک مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں تیر چلے، اور یہ شب زندہ دار نمازی زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اب ایک مرتبہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کا مکمل نقشہ ہم دن کی مجلس میں بیان کر چکے ہیں، لیکن آپ لوگوں میں سے اکثر بلکہ زیادہ تر اس مجلس میں موجود نہیں تھے، تو اس لیے ہم مختصراً گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ شب عاشور ہے، اس میں ہمیں امام کی رخصت کا تذکرہ کر کے گفتگو ختم کرنا ہے۔ تو بہرحال صبح عاشور سے لے کے اور ظہر سے 1 گھنٹے قبل تک کا وقت تھا کہ جب امام کے لشکر سے 12 افراد شہید ہو چکے تھے، لیکن یہ وہ شہداء تھے کہ جنہوں نے لشکر کو بہت دور روکا ہوا تھا، لشکر اعداء کو خیام کی طرف بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ جب یہ سب شہید ہو گئے، ہر شہید کی شہادت حسین کے کلیجے پر ایک داغ لگاتی رہی۔ خاص طور سے ان شہداء میں جناب مسلم ابن اوسجہ بھی تھے، ان میں اور بعض ایسے افراد تھے کہ جو امام حسین کے بڑے محبوب جانثار تھے۔ لیکن اب ایک مرتبہ سواروں کا سردار غررہ ابن قیس، اس نے ایک پیغام بھیجا عمر سعد کو اور کہا کہ امیر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے اب تک ان بھوکے پیاسے افراد نے ہم کو کتنا نقصان پہنچایا، اور اب تک ہم آدھا دن گزرنے والا ہے، اپنے مقام سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ ایک کام یہ کریں کہ پیادوں کے سردار شیش ابن ربیعی سے کہیں کہ وہ اس لشکر کو گھیر لے اور جلد از جلد حسین کا خاتمہ کرے، ورنہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ جب عمر سعد نے یہ خبر شیش ابن ربیعی کو دی تو اس نے کہا کہ جب سواروں کا سردار پیچھے ہٹ رہا ہے تو ہم کو کیوں آگے کیا جائے۔ اب عمر سعد کے لیے ایک مشکل کا وقت آیا۔ اب اس نے انتخاب کیا اس شخص کا کہ جو دشمنی ہے محمد و آل محمد میں
اپنا خاص مقام رکھتا تھا، حسین ابن تمیم۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ابن زیاد نے مقرر کیا تھا قادسیہ میں امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جب امام حسین قادسیہ نہیں گئے تھے اور صحرا کی طرف نکل گئے تھے تو وہاں پر اسی حسین ابن تمیم نے حر کا رسالہ بھیجا تھا کہ حسین کو گرفتار کر کے لاؤ، اور حر اسی کے کہنے پر امام حسین کو گھیر کے لایا تھا۔ یہ شخص نگاہ انتخاب میں آیا، اور ایک بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ میں تیروں کا استعمال بہت زیادہ ہوا، جبکہ تیر ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کو قتل کیا جائے اس کی شجاعت کام نہیں آتی، اور جو شخص قتل کر رہا ہے اس کے لیے نہ شجاع ہونا ضروری ہے نہ ماہر حرب و ضرب ہونا ضروری ہے، اس کو صرف تیر نشانے پر لگانا ہے۔ لہذا شجاعان عرب تیر کی جنگ کو اچھی جنگ نہیں سمجھتے تھے، یہ بزدلانہ جنگ سمجھی جاتی تھی، لیکن کربلا کی جنگ تیروں پر ہی مشتمل، بہت زیادہ تیر استعمال ہوئے۔ کتنے شہداء ایسے ہیں جو تیروں سے ہی شہید ہوئے۔ تو اس نے حسین ابن تمیم سے کہا کہ تمہارے پاس اس موجودہ فوج میں کئی ہزار تیر انداز ہیں، ایک ایک کے ترکش میں سینکڑوں تیر ہیں، یعنی تم لاکھوں تیر مار سکتے ہو، اور میں تمہیں 500 تیر انداز اور دیتا ہوں۔ تم لوگ ایک کام یہ کرو کہ یہ جو شجاعان لشکر حسین ہیں ان کے مقابلے پر لوگ نہیں ٹھہر رہے ہیں، یہ جان سے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، تو اب ایسا کرو کہ ان کو تم سب اپنے نرغے میں لو اور ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دو تاکہ یہ چھلنی ہو جائیں۔ اب آپ بتائیں کہ 125 150 افراد اور کئی ہزار تیر انداز ان کے اوپر تیر برسائیں، چاروں طرف سے برسائیں، قریب آ کے برسائیں، تو اب ان کے لیے سوائے اس کے کہ تیروں سے چلنی ہو جائیں اور کوئی صورت نہیں۔ اب یہ ان کی جرت تھی کہ ان تیروں سے انہوں نے زخمی ہوتے ہوتے گرتے بھی رہے، شہید بھی ہوتے رہے، اور تیر اندازوں کی طرف بڑھتے بھی رہے، اور وہاں جا کے انہوں نے تلوار چلائی اور ایک جنگ مغلوبہ ایسی کی کہ اس پورے تیر اندازوں کے لشکر کو درہم برہم کر دیا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو حسین کے ساتھیوں نے کیا، یقیناً کیا، یعنی ایسی ہمت کے مجاہدین تاریخ آدم و عالم میں کہیں نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب خاک چھٹی تو کم سے کم 50 جانثاران امام حسین خاک و خون میں تڑپ رہے، یعنی اب یہ لشکر جو تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی ظہر میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس حملے کے بعد، جسے حملہ اولا کہتے ہیں، لشکر حسین میں ایک گھوڑا بھی نہیں بچا سوائے ایک مرتجس کے۔ اس کو خاص طور سے بچایا گیا تھا۔ مرتجس کے بارے میں کبھی موقع ہوگا تو ہم پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس کی پوری تاریخ بیان کریں گے کہ اس گھوڑے میں کیا خاص بات تھی جو کربلا میں استعمال ہوا۔ اور یہ ایک گھوڑا تھا جو اس وقت باقی رہا جب لشکر حسین میں کوئی گھوڑا نہیں تھا، تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے تھے، اور چند اصحاب 12 یا 14 افراد بچے تھے جن کو پیدل جنگ کرنا پڑی تھی۔ اور اس کے بعد بنی ہاشم میں جتنے افراد بھی سوار ہو کے گئے تھے وہ اسی ذوالجناح پر گئے تھے۔ اس کو مرتجز اس لیے کہتے تھے
کہ یہ عام گھوڑوں کی طرح نہیں ہنہناتا تھا. جب یہ ہنہناتا تھا تو اس کی وہ آواز نکلتی تھی جو مادہ گھوڑا یعنی ایک گھوڑی جس کا بچہ مر جائے تو وہ فریاد میں رو کے جس طرح سے بولتی ہے ویسے یہ بولتا تھا. اس لیے اس کو مرتجز کہتے تھے، فریاد کرنے والا، رونے والا. یہ ہمیشہ آل محمد کی مصیبت پر روتا ہی رہا. یہ فریاد کنا گھوڑا تھا. بہرحال جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اب لشکر کے حوصلے بلند ہو گئے. اب وہ لشکر جس کو اصحاب باوفا نے بہت دور تک روکا ہوا تھا وہ لشکر اب خیموں کے قریب آ گیا. اب وہ لشکر خیموں کے قریب آ گیا. اب خیمہ گاہ، اب خیام حرم ان فوجوں کے نرغے میں آ گئے. اب وہ بچانے والے نہیں رہے، اب وہ لشکر کو دور رکھنے والے نہیں رہے. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اور کہنے لگا حسین کے خیمے کے اوپر نیزہ مار کے کہ ان خیموں میں جو لوگ ہیں مجھے آگ دو، میں ان سب سمیت ان خیموں کو جلا دوں. مجھے آگ دو، میں آگ لگا دوں، تمام اولاد محمد جل جائے، میں ان کو زندہ جلاؤں گا. آپ کو معلوم ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، مدینے میں بھی ایک دفعہ ہوا. مدینے میں بھی یہ دھمکی دینے والا آیا تھا جس نے کہا تھا کہ زہرا کو گھر کو مکینوں سمیت جلا رہا ہوں. آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اب شمر کہہ رہا ہے کہ میں اولاد رسول کو زندہ جلاؤں گا. اب اتنی ہمتیں بڑھ گئیں. کہاں تو یہ عالم تھا کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، لیکن اب بتائیں کہ حسین کو اور اہل حرم کو ان جانثاروں کی شہادت کا کتنا غم ہوا ہوگا کہ کل تک حسین کہتے ہوں گے کہ میرے جانثاروں تم زندہ تھے تو یہ میرے خیمے کے قریب نہیں آتے تھے. آج ان کا عالم یہ ہے کہ یہ میرے خیموں کو اہل حرم سمیت جلا رہے. آج اتنی ہمتیں بڑھ گئیں، اب اتنی ہمتیں بڑھ گئیں. بہرحال زہیر قین ابھی زندہ تھے. زہیر قین نے 10 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور 10 افراد کو لے کے ایک مرتبہ حملہ کیا اور شمر کے خاص ساتھی کو قتل کر دیا اور دوبارہ فوجوں کو بہت پیچھے دھکیل دیا. لیکن بہرحال کثرت سے قلت کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ اب لشکر کی ہمتیں بڑھ چکی ہیں. چاروں طرف سے جو چند افراد رہ گئے ہیں ان کو نرغے میں لے لیا ہے اور حسین ابن علی اپنے ان جانثاروں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. حسین ان کے درمیان میں ہے. ایک مرتبہ ابو ثمامہ ساعدی کی شہادت ہم نہیں پڑھ پائے. ابو ثمامہ ساعدی امیر المومنین کے خاص اصحاب میں. انہوں نے امام سے کہا کہ مولا ظہر کا وقت آ گیا اور اب ہماری زندگی میں چند لمحوں سے زیادہ باقی نہیں ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک نماز آپ کی اقتداء میں پڑھیں. مگر فوجیں مستعد ہیں، تیر بھی چل رہے ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں اور مقابلہ بھی ہو رہا ہے. حر بھی مقابلہ کر رہے ہیں، زہیر قین بھی مقابلہ کر رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی مقابلہ کر رہے ہیں، سعید ابن عبداللہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں، ابو ثمامہ ساعدی بھی مقابلہ کر رہے ہیں. یہی چند افراد ہیں جو زندہ ہیں. ایسے میں جب فوجیوں سے کہا گیا
کہ ایک لمحے کا وقفہ کر لو کہ نواسۂ رسول نماز پڑھو. تو حسین ابن تمیم ایک دفعہ پھر سامنے آیا اور اس نے کہا کہ حسین کی نماز کون سے قبول ہونے والی ہے؟ دیکھیے یہ بات ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بنو امیہ کا ہمیشہ یہ پروپیگنڈا رہا ہے. اور ہم نے تو آپ کو بتایا تھا عشرہ محرم کی مجالس میں کہ علی دین سے نکل گئے، حسین دین سے نکل گئے ہیں، اور حد یہ کہ محمد بھی دین سے نکل گئے ہیں. یہاں تک پروپیگنڈا تھی. بہرحال اب صورت یہ ہوئی کہ یہ بات ایسی تھی کہ جو سن کے حبیب سے برداشت نہیں ہوا، اور حبیب نے ایک مرتبہ حسین ابن تمیم پر حملہ کیا اور اس کے بعد حسین ابن تمیم کو گھوڑے سے گرایا. جب حسین ابن تمیم گرا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھا کے الگ کر دیا اور باقی بڑا مجمع حبیب کے اوپر ٹوٹ پڑا. بہرحال حبیب کی شہادت ہم پڑھ چکے ہیں. حبیب اس موقع پر شہید ہو گئے. اب جب حبیب شہید ہو گئے اور نماز کے لیے اجازت نہیں ملی تو ایک مرتبہ امام نے سعید ابن عبداللہ، دیکھیے یہ سعید ابن عبداللہ عجیب شخصیت ہے، سعید ابن عبداللہ کو اور زہیر قین کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں میرا تحفظ کرو تاکہ میں نماز پڑھوں. اب ظاہر ہے کہ نماز خوف، نماز قصر، میدان کارزار حسین نے کتنا وقت لیا ہوگا نماز پڑھنے میں، لیکن جتنی دیر میں حسین کی نماز ہوئی سعید ہر تیر اپنے سینے پر روکتے روکتے سینہ چھلنی کر لیا اور اس کے بعد حسین کے قدموں پر گر گئے کہ اب کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر. دیکھیے یہ سعید ابن عبداللہ، ان کی بھی پوری ایک تاریخ ہے. اور ایک واقعہ مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب بیان کرتے تھے، ہم نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں. اظہر حسن زیدی صاحب کہتے تھے کہ سعید نے اپنی جان دے کے حسین کو ظہر کی نماز پڑھائی تھی. سعید کا قبیلہ عراق میں آباد تھا اور کئی سو سال تک یہ صورت رہی کہ قبیلہ سعید کے جو نوجوان تھے وہ روز عاشور گریہ اور ماتم کرتے ہوئے ذریح حسین پر آتے تھے اور اس کے بعد ذریح حسین سے لپٹ کے ماتم کرتے تھے، چاروں طرف طواف کر کے سر و سینہ پیٹتے تھے اور کہتے تھے حسین اٹھو نماز پڑھاؤ ہمارے. یہ تھے سعید. کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر. اور اسی موقع پر جناب حبیب بھی شہید ہوئے. کیا آہ نکلی کہ ہائے حبیب نہ رہا. اب ایک مرتبہ ابو ثمامہ ساعدی میدان میں آئے اور وہ بھی شہید ہو. اب صرف زہیر قین اور حر رہ گئے. حر کا گھوڑا قتل ہو چکا اور زہیر قین امام کے تیروں کو روکتے روکتے بہت زخمی ہو گئے. اب زہیر قین نے حر سے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کے ان کا مقابلہ کریں، اور جب تک ہو سکا ان دونوں نے مقابلہ کیا اور اس کے بعد یہ دونوں شدید حملوں کی زد میں، شدید حملہ آوروں کے واروں سے ایک مرتبہ شہید ہوئے. اب جب یہ شہید ہوئے ہیں تو آپ اب یہ سوچیں کہ اب حسین کا عالم کیا ہوگا. آپ
جب ماتم کرتے ہیں اور غریب حسین، تنہا حسین، بےکس حسین کہہ کے ماتم کرتے ہیں، تو آپ یاد کریں یہ وہ موقع ہے کہ حسین بےکس ہو گئے، اب حسین تنہا ہو گئے، اب حسین غریب ہو گئے، اب حسین غریب ہو گیا۔ ایسے میں لشکر خیموں کے قریب آ گئے، اب لشکروں کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کون سا موقع تھا، اس وقت حسین کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی، اس وقت حسین کی کیا حالت ہوگی کہ اس حالت میں ایک مرتبہ حسین آواز دیتے ہیں تقدم ولدی، بیٹا تم پہل کرو۔ کیا قلب حسین تھا، کہا تھا قلب حسین کا امتحان ہوگا، لیکن کس قلب کا امتحان کہ جو داغوں سے، جو زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ اب ہمیں شہادت جناب علی اکبر اس وقت نہیں بیان کرنا ہے، آپ 5ویں محرم کو سن چکے۔ جناب علی اکبر کی شہادت ہوتے کے ساتھ ہی جناب عبداللہ ابن مسلم تیروں سے شہید ہوئے، گھر سے باہر نکلے تھے، کیونکہ اب تو فوجیں وہیں تھیں، اب فوجیں دور نہیں تھیں، جو بچہ گھر سے نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بنتا، یہ بچہ گھر سے نکلا اور اسی وقت تیروں کا نشانہ بن گیا۔ اور اس کے بعد بعض مقاتل میں مختلف بچوں کا ذکر ہے کہ جو گھروں سے پریشان ہو کے نکلے اور تیروں کا نشانہ بنے۔ لیکن وہ شہداء کہ جن کا ذکر آپ عموماً سنتے ہیں کہ جناب قاسم میدان میں گئے، جناب عباس کے بھائی ام البنین کے سب بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہوئے، جناب مسلم کے باقی بیٹے شہید ہوئے، جناب زینب کے بیٹے شہید ہوئے، اور اس کے بعد آخر میں جب کوئی نہ رہا تو قمر بانی ہاشم شہید ہو گئے۔ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین نے کہا کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اکبر آنکھوں کی بینائی لے گئے، عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ میدان میں جائیں، لیکن آواز استغاثہ پر ششماہا بچہ جھولے سے گر گیا۔ اب یہ آخری قربانی یہ بھی حسین نے پیش کر دی۔ اس قربانی کو پیش کرنے کے بعد اب حسین کے قلب سے ایک عجیب نوحہ نکلا، ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ اب حسین کو معلوم ہے سواری کے لانے والے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ فریاد ہے، کوئی ہے میری سواری کا لانے والا؟ اب خیموں کے گرد فوجیں ہیں، ایک مرتبہ ثانی زہرا چادر اوڑھ کے خیمے سے باہر آتی اور کہتی ہیں بھیا آپ کو سوار کرانے والا کوئی نہیں رہا، لیکن ابھی زینب ہے، بھیا میں گھوڑے کی رکاب تھامتی ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حسین سوار ہوئے، اور جب سوار ہوئے تو ذوالجناح سے مخاطب ہو کے کہا کہ ذوالجناح انت عطشان و انا عطشان، تو بھی پیاسا ہے اور حسین بھی پیاسا ہے، میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے، تو نے بڑی خدمت کی ہے، مگر اب آخری خدمت کر دے، بس حسین کو مقتل تک پہنچا دے، واپس لانا تیرا کام نہیں۔
واپس لانا تیرا کام نہیں ہے، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ جب حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پر سونے والی بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ ایک دفعہ حسین گھوڑے سے اتر آئے، بچی کو گود میں اٹھایا اور کہا بیٹی سکینہ تم حجت خدا کی بیٹی ہو، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے نماز شب میں دعائیں مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر دے کہ جو مجھ سے بہت محبت کرے اور میں اس سے بہت محبت کروں۔ جب تو مجھے منزل ابتلا پر لائے، جب میں تیرا عہد پورا کروں تو میری بچی اس عہد میں اس طرح میرا ساتھ دے کہ وہ تماچے کھا کے صبر کرے۔ تو بیوی کیا تم میری مدد نہیں کرو گی؟ بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ بچی مچل کے گود سے اتری، کہا بابا جائیے، اب سکینہ نہیں روکے گی، بابا جائیے۔ اب حسین مقتل کی طرف چلے گئے، سکینہ انتظار کر رہی۔ جب بھی بعد حسین سکینہ کو تماچے لگتے تھے تو سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بابا میں صبر کروں گی، بابا میں صبر کروں گی۔ ایک مرتبہ زمین کو زلزلہ ہوا، سرخ آندھیاں چلی اور قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا کی لرزہ خیز آواز بلند ہوئی۔ اب بعض مقاتل تو کہتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے زینب طلع زینبیہ پر پہنچ چکی تھی، اور بعض نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ زینب نے گھبرا کے سید سجاد کو جگایا اور کہا بیٹا سید سجاد یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیں۔ ایک مرتبہ زینب نے جو خیمے کا پردہ اٹھایا، سید سجاد گھبرا کے کھڑے ہونے لگے، کہا السلام علیکہ یا ابتا یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد بابا کہاں ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ذرا نوکے نیزہ پر دیکھے، بابا کا ماتم ہے۔